هو والقرآن الآباء والقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لے کر آج سورہ حجرات شروع کرتے ہیں۔ مدنی صورتوں میں سے ہے اور حجرے کی جمع ہے حجرات۔ حجرے ہوتے جس طرح سے ہم گھر کہتے ہیں نا، ایک ایک چھوٹے چھوٹے سے کیمپس، حجرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرات کے کیا معاملات تھے، آپ کے حجرات میں کیا تعلیمات ہوا کرتی تھی۔ سورہ حجرات اصل میں ایسی سورہ ہے جو گھر کے لوگوں میں آپس میں پڑھانی چاہیے۔ آپ کو آپ کے پیرنٹس کیا تربیت دیں گے جو آپ کو قرآن مجید تربیت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے، اور اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرہ بنتا ہے چھوٹے چھوٹے گھروں سے، اکائیاں ہیں، گھر ایک اکائی ہے، پھر جب یہ اکائیاں جمع ہوتی ہیں تو پھر ایک محلہ، محلے سے ایک معاشرہ تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک مدینے کی اسلامی ریاست کا فنڈامنٹل پرنسپلز کیا ہونے چاہیے، گھروں کا کیسا ماحول ہونا چاہیے، پبلک گیدرنگز کیسی ہونی چاہیے، اور انڈیویجول لیول پہ انسان کو کیسے جینا چاہیے، دونوں چیزوں کا ذکر آئے گا۔ بہت خوبصورت سورہ ہے، بہت اخلاقی تربیت کے اعتبار سے ایک مضبوط اس کے اندر احکامات موجود ہیں۔ اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ جو کان میرے حکم سن رہے ہیں، اللہ اس دل کو بھی راضی فرما دیجئے ان حکموں پہ عمل کرنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا۔ پہلا ہی حکم ایسا الارمنگ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو حکم ہے نا، ان کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو۔ ہم نہیں کہتے ہم سے آگے مت بڑھو، بس ہم سے آگے مت بڑھو۔ جہاں اللہ نے جو حکم باندھ دیا اس کو کراس مت کرو۔ اسی طرح سے رسول اللہ جو سٹینڈرڈ سیٹ کر گئے ہیں تقوی کا، جو سٹینڈرڈ سیٹ کر گئے ہیں دین میں، کوئی نئی نیکی ایجاد کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نیکی کا سٹینڈرڈ رسول اللہ سیٹ کر کے گئے۔ تو اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے قدم مت بڑھاؤ۔ بہت ہی احتیاط سکھائی ہے اس سورہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فزیکل پرسنالٹی جب صحابہ کے بیچ میں ہوتے تب بھی، یا آج رسول اللہ ایز اے فزیکل ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی احادیث ہمارے درمیان ہے، ان کا ہمارے پاس چھوڑا گئی یہ امانت یہ قرآن ہمارے درمیان ہے۔ اس کے حکموں کو آگے کراس مت کرو، بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم۔ اگر تم اللہ کی باؤنڈریز تنہائیوں میں بھی توڑو گے نا، تب بھی اللہ تم کو جان لے گا۔ الذین، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی محترم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ صحابہ کے لیے، جیسے ہم کل سورہ احزاب میں بات کر رہے تھے کہ بہت پیاری نصیب تھے ازواج مطہرات کے لیے کہ وہ رسول اللہ کی دلہن تھی، لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی بہت تھیں کہ یہ صرف شوہر نہیں ہے تمہارے، یہ تو نبی ہے، وقت کے رسول ہیں، خدا کے میسنجر ہیں، کوئی ان کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ نہ ہو جائے جو گستاخی کے زمرے میں لکھ لیا جائے۔ تو جیسے صحابہ بہت زیادہ لکی تھے کہ ان کی محفل میں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، اسی طرح وہ بہت زیادہ سینسیٹیو محافل بھی ہوا کرتی تھی کہ کسی کی آواز رسول اللہ سے اوپر نہ ہو جائے، اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ کہا یہ کہ ہماری خواہشیں رسول اللہ کی سنتوں سے آگے بھاگے۔ صحابہ اکرام کے اوپر جب ایک صحابی رسول تھے، ان کی آواز بائی نیچر بہت تیز تھی، ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کی پچ بہت تیز ہوتی ہے، وہ اچھی بات بھی ہے تو ان کا ٹون تیز ہے۔ جب یہ آیات اتری نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان کے واسطے سے ادب سکھایا جا رہا ہے۔ محبت کا پہلا قرینہ ادب ہے، محبت ہو نہیں سکتی جب تک محبوب کا ادب نہ آتا ہو۔ تو صحابہ اکرام کو محبت تو بہت تھی، لیکن بیچ میں کیا چیز تھی؟ ادب۔ تو وہ صحابی جب یہ آیت اتری تو گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا،
اور یوں منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ یاد کریں. کہہ رہے میرے لیے آیت نازل ہو گئی کہ ایمان والوں اپنی آوازیں نیچے رکھو, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی محفل میں کہیں میری آواز تو اونچی نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں موجود تھے, کسی بات پہ ہلکا سے اختلاف ہوا. یاد رکھیں جو اختلافی مسائل ہیں یا فقہی مسائل ہیں یہ آج 2000 یا 19 سینچری میں پیدا نہیں ہوئے. رسول اللہ کی زندگی میں ان کے صحابہ کے درمیان فقہی اختلافات ہوا کرتے تھے. ایسے ہی کوئی اختلافی معاملہ ہوا, آواز یہاں سے بھی بڑھی اور یہاں سے بھی بڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نا ناراضگی کا, ناگواری کا کہ آثار نظر آئے, اور آپ نے کہا کہ وقت کا نبی تمہارے درمیان ہے اور تمہاری آوازیں اونچی ہو رہی ہیں. تو ایک دم صحابہ جو ہے نا ڈر گئے تھے. حضرت عمر فاروق اس قدر ڈر گئے تھے, اتنا دھیما دھیما خسر خسر کی طرح بولنے لگ گئے تھے کہ کہیں میرے کو تو اللہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی آواز بلند نہ کرو نبی محترم سے, اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. نہ آواز تیز ہونی چاہیے اور نہ آواز ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے والا اسٹائل ہو. ادب جو ہے نا سب سے اوپر کی سیڑھی پہ ہونا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو. دیہات سے جو صحابہ آیا کرتے تھے, انٹرینڈ صحابہ ہوتے تھے, کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر کسی سویلائز سوسائٹی میں نہیں آئے تھے. ایک انتہائی ان سویلائز سوسائٹی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پہنچا رہے تھے. انتہائی ان سویلائز تھی. آپ امیجن کریں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس سارے صحابہ شروع سے ہی مومن ہوں گے, با ادب ہوں گے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہوں گے, جبکہ آپ جب سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے ایک دفعہ مسجد نبوی میں صحابہ بھی موجود تھے, محمد عربی بھی موجود تھے, اور ایک بدو صحابی آئے دیہات سے, اور آ کے انہوں نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا. اور صحابہ تو ایک دم, ہم کبھی دیکھیں مسجد کی ایسی تو ہم کیسے اٹھ کے بھاگیں گے. آپ سب نے اشارے سے کہا اس کو تنگ نہیں کرو, مت چھیڑو اس کو. جب وہ چلے گئے, فارغ ہو گئے, آپ نے کہا اس مسجد کو دھو دو. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کو سامنے رکھتے تھے نا کہ اگر اس ٹائم میں نے ڈانٹ کے کہہ دیا تو اس کی تربیت کب ہوگی, کہ دین سے بیزار نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے بدوی بھی آیا کرتے تھے جو رسول اللہ کو تیز آواز میں گھر سے باہر پکارتے تھے جیسے کوئی دوست آ کے آوازیں لگاتا ہو. تو اللہ کے نبی کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ کوئی عام رسول تھوڑی ہے, نہ یہ کوئی عام بشر ہے, ان کے اوپر تو ہم نے اتنی بڑی ذمہ داری سونپی بھی ہے. تو نہ اونچی آواز میں بات کرو, نہ بلند آواز میں بات کرو. کیوں نہ کرو؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. یعنی کہ صرف بات کرنے کے انداز میں بھی اگر ادب ہو تو یہ بھی تقوی کی علامت ہے. آج جو لوگ روزے رسول پہ جاتے ہیں ان کو بھی آیت وہاں ہی لکھی بھی آیت کہ اپنی آوازیں رسول کی آواز سے آگے پست مت کرو. ان کی محفل میں کھڑے ہونے کا پورا ایک ادب سکھایا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی فاسق, اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک معاشرے کی مضبوطی بیان کر رہے کہ ہر خبر پہ بے دھڑک یقین مت کر لیا کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. آپ نے دیکھا تھا سلمان علیہ السلام کے پاس ہدہد ایک خبر لے کر آیا تھا. حضرت سلمان نے کہا تھا ابھی تحقیق کرتا ہوں تو صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں, اگر صحیح کہے گا تو قبول کیا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے, مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا. کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل سے اور احسان سے راست رو ہیں, اور اللہ علیم اور حکیم ہے. پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی خبر آئے تو پہلے خوب اس کی کیا کرو, تحقیق. ہمارے ہاں اس ٹائم سوشل میڈیا نے کیا کیا, جو آئے بغیر انویسٹیگیٹ کیے, بغیر اس کے ریفرنسز ڈھونڈے دھڑل, جس کو دیکھو اپنا ایک چینل بنا کے بیٹھا ہوا ہے, جس کو دیکھو اپنا جو ہے نا ایک
نیوز بریکنگ کر رہا ہے، بس کسی طرح سے میرے چینل سے پہلے بات چلا جائے، بعد میں پھر رجوع کر رہے ہوتے اپنی اپنی باتوں سے، وہ یوں ہو گیا. بہتر نہیں تھا ذرا ٹھنڈے ہو جاتے، تحقیق کر لیتے؟ ہر کسی معاشرے کی کمزوری کی سب سے بڑی شکل یہ ہر اہل غیرے کی بات پہ بلیو کر لیا جاتا ہے. ہر چیز اتنی اسکینڈلائز ہو چکی ہے، اتنا سوشل میڈیا. صحافت آزاد ہوتا ہے، آزادی ہونی چاہیے صحافت کو، یہ کہتے کہتے لوگوں کے گھروں میں گھس گئے یہ لوگ. جب بھی کوئی فاسق کوئی خبر اٹھا کر لائے تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ خوب تحقیق. معاشرتی لیول کے علاوہ آپ کے اپنے گھر میں بھی ایک بچہ کمپلین لے کر آئے، ہاں میرا بچہ بولتا ہی صحیح ہے، نہیں، پہلے بہترین طریقے سے تحقیق کریں، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کر دو. دوسرا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑ جائیں، وَإِن، اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے اگر دو گروہ لڑے، کیونکہ بہرحال اسلام میں یہ لڑائیاں، کشتیاں، زیادتیاں، تانے تشنے پسندیدہ نہیں ہیں. اگر کسی معاملے میں لڑائی ہو جائے دو ایمان والوں کی تو کیا کرو؟ صلح کروا دو. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ہم کیوں پڑھیں ان کے مسئلے میں، یہ جانیں ان کے کام جانیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. یہ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے. اپنے اپنے جو ہے نا مورچے بنا کے کنارے پہ مت ہو جاؤ. جب دو گروہ لڑے اس میں تو یقیناً ایک حق پر ہوگا اور ایک زیادتی کر رہا ہوگا، تو کیا کرے؟ زیادتی والے کی زیادتی روکے تاکہ جو مظلوم ہے نا وہ مضبوط ہو. دو بھائیوں کی لڑائی ہے، بہن کہتی میرا تو اس گھر میں بھی چولہا جلا ہوا ہے، آتی ہوں 4-5 دن کے لیے تو آتی ہوں امریکہ سے، اس سے بھی بنا کے رکھوں گی، اور نہیں، یہ نہیں ہے. سینکڑوں نوافل سے زیادہ افضل ہے آپ دو ایمان والوں کی صلح کروا دیجیے. اتنا مسلوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اعتکاف میں چلے جاتے ہیں، جماعتوں میں نکل جاتے ہیں، پیچھے پھڈے چل رہے ہیں، لڑائیاں خود ہی صحیح ہو جائیں گی دونوں ساس بہو میں. کیسے صحیح ہوں گی؟ موٹر تو تمہیں دی ہے، مرد تم کیوں گھر سے فرار ہو گئے ہو؟ گھر بیٹھو، ان کی صلح کرواؤ. اور صرف گھر کے لیول پہ نہیں، اگر دو مسلم ممالک میں لڑائی ہوگی تو کیا کریں؟ اپنے اپنے مورچے بن کر کے ہم تو سیف ہیں، چاہے ایران فلانے سے لڑے، چاہے فلانا فلانے سے لڑے، میرا پاکستان سیف ہونا چاہیے. یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کا تو آرڈر ہے اگر دو ایمان والے گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو. اتنی زیادہ ڈیٹیل میں کیوں سنا رہی ہوں؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے. بلکہ جو چھوٹے والا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، بھائی بڑا ہے، یہ کہہ کر بڑے بھائی کو بڑا فرعون بنا دیتے. بھائی بڑا تھا یا چھوٹا تھا، زیادتی پر تھا تو جس کا حق کھایا جا رہا ہے سب اس کی طرف آ جائے تاکہ اس کا پلڑا تو ہلکا ہو. اس سے ملتے بھی ہیں، اس کے ساتھ وہی معاملات رکھتے ہیں، اس کو کہاں سے لگے گا وہ زیادتی کر رہا ہے؟ ظالم کا ساتھ دینے والا برابر ظلم میں لکھا جائے گا، برابر. پھر زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. پھر عدل بھی شرط ہونی چاہیے، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اسلام میں یہ میمکریز کرنا، ایکٹ کر کے دکھانا کسی کی کمزوری کے اوپر ٹھٹا لگانا، مذاق کرنا، کسی کے چھوٹے کٹ کو ٹریگر کرنا، کسی کے موٹاپے کو ٹریگر کرنا، یہ سب وہ مذاق ہے جسے ہم کیا کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا اب تم سے مذاق بھی برداشت نہیں ہو رہی، جاؤ ہم تم سے مذاق نہیں کرتے. قرآن میں بتا دیا گیا نہ مرد مردوں کا مذاق بنائے، نہ عورت عورتوں کا. ایک تو لائن کھینچ دی گئی ہے کہ مردوں کی گیدرنگ کس کے ساتھ ہوگی؟ مردوں کے ساتھ. اور عورتوں کی گیدرنگ کس کے ساتھ ہوگی؟ ورنہ کہہ سکتے تھے نہ مرد عورتوں کا مذاق اڑائے، نہ عورت مرد کا مذاق اڑائے. لیکن اسلامی معاشرے میں تو تصور سے ہی باہر ہے کہ کسی محفل میں مرد عورت ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ تو انتہائی کسی معاشرے کا کمزور گھر ہوگا جہاں یہی نہیں پتا کہ مرد کس طرف بیٹھتے ہیں اور عورتیں کس طرف بیٹھتی ہیں. مساجد میں جاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں مردوں کا مصلی کس طرف ہے، عورتیں مساجد میں جاتی ہیں دیکھتی ہیں عورتوں کا مصلی کس طرف ہے. واش روم جاتی ہیں دیکھتی ہیں مردوں کے واش روم کس طرف ہے، عورتوں کے واش روم. لیکن جب گیدرنگز ہوتی ہیں تو ایک ہی گول ٹیبل پہ سارے انکل انٹیاں بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کی مذاق بنا رہا ہوتا ہے، وہ اس کی مذاق بنا رہے ہوتے ہیں. اسلام میں ایسے کسی ماحول کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اسلام
مرد عورت کے درمیان مخلوط محافل کو پسند نہیں کرتا. سیگریگیشن از مسٹ، نہ آپشنل ہے. اچھا بڑا مزہ آتا ہے لوگوں سے کہنا کہ آپ شادی پہ مت کیجئے مکس گیدرنگ، اللہ کے غضب کو دعوت دینا. کیسے ہو سکتی سیپریشن؟ کیسے؟ ٹوٹل سوئی تو ہمارے بندے، بیچ میں اگر ہم کنات لگا دیں گے تو ہال تو اور چھوٹا پڑ جائے گا، پھر کھانا بھی ہمیں 2 جگہ تقسیم. یعنی ذرا سی دنیا کی مشقت کے لیے آخرت کا عذاب لینے کے لیے تیار ہو. امیجن کریں جہاں مکس گیدرنگز چل رہی ہیں، سر پر عذاب آ جائے، موت آ جائے اس وقت، تو آخری عمل کہاں لکھا جائے گا؟ ایسی بے حیا تقریب میں جا کے مری. دعائیں تو مانگا کرتی تھی، اللہ مسلح پہ موت آئے، اللہ حرم میں موت آئے. مری کہاں ہو؟ ایسے شادی ہال میں. جہاں مرنے کی خواہش ہے نا، وہاں جینے کی عادت ڈالیں. لوگ اسلام پر مرنا چاہتے ہیں لیکن اسلام پر جینا نہیں چاہتے. اسلام پر جیو گے تو مر بھی جاؤ گے انشاءاللہ اسلام پر. تو اپنے گھروں کا، بالخصوص آپ میں جو خواتین شادی شدہ ہیں یا جن کی اب اولادیں ہیں، ماؤں کو عربی میں رب البیوت کہا جاتا ہے، گھر کا رب. ٹھیک ہے، آپ اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں کہ بھائی ہمارے ہاں سیگریگیٹڈ دعوتیں ہوں گی. کسی کو بخوشی میرے گھر آنا ہے، آئے، نہیں آنا اپنی بیوی کو لے کر کہیں بھی بیٹھ جائے. مت ڈرے ان کی باتوں سے. یہ اللہ کا حکم توڑتے ہوئے نہیں ڈرتے، تو ہم ان کا منہ بنانے سے کیوں ڈرے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بی آ کانفیڈنٹ مومنہ. نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں گے اور نہ عورتوں. بہت ہی گندے گھر ہوتے ہیں جہاں بہوؤں سے دیور مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور بہنوئیوں پر سالیاں لٹک لٹک کے مذاق کر رہی ہوتی. پھر کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ تان نہ کرو. پہلے تو کہا کہ مذاق نہ اڑائیں. یہ جو مذاق اڑائے جاتے ہیں نا، یہ دل میں اتنی بری طرح سے چبھتے ہیں نا. وہ بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا، انہیں اپنا وہ مذاق اڑایا ہوا زمانہ بھولتا نہیں ہے، استہزاء کا زمانہ. اسی طرح سے ایک دوسرے پہ تان مت کرو. کیا ہوتا ہے تانا؟ کس کی عادت ہے تانے دینے کی؟ ویسے مردوں کی یا عورتوں کی؟ جو بات نصیحت سے نہیں سمجھا سکتی ہے وہ تانا مار کیا، اور سمجھتی گئے اگلے کو تانا پتہ نہیں لگا. اور یاد رکھے، تانا صرف زبان سے نہیں ہوتا، تانا آنکھ سے بھی ہوتا ہے. تانا چہرہ سکیڑ لینے سے بھی ہوتا ہے. پھر ان سے کہو آپ منہ بناتی نہیں، آپ کا تانا سامنے والے نے دیکھ لیا. جو بات آپ کہنا چاہ رہی تھی آپ نے منہ سے دکھا دی. اسلام میں تعان کی گنجائش نہیں. آگے آپ پڑھیں گے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. جہنم کی سب سے گرم جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تعان کرتے، تانے دیتے. یہ سارے جو آپ پڑھ رہی ہیں سب زبان کے گناہ چسکے ہیں. مذاق اڑانے میں بھی زبان کا مزہ ہے، تعان دینے میں بھی زبان کا مزہ ہے. اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. سورہ حجرات میں کہتی ہوں اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بہنوں کو پڑھائیں، اپنی فیملی میں پڑھائیں. جب دیکھیں سب اکٹھے ہوئے ہوئے کھانا کھانے کے بعد اس والے رکوع کو پڑھا دیجیے. اپنی طرف سے تو بات پہنچا دیجیے. بلغوا انی ولو آیا، رسول اللہ کی حدیث ہے، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. آپس میں ایک دوسرے پہ تان نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. کیا ہے یہ برا القاب؟ لقب دے دینا کسی کو، ایسے القاب جس سے اگلا چڑ کھا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے دل آزاری ہو رہی ہے اور بول رہے کیا ہو گیا، ہائٹ چھوٹی ہی تو ہے، بول دیا تو کیا اب تم اتنا مائنڈ کرنے والی ہو. بھائی اسلام میں حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث کہ حضرت عائشہ رسول اللہ سے کچھ بات کرتے کرتے حضرت صفیہ کا ذکر کیا، دا شارٹیسٹ وائف رسول اللہ کی. بہت ہائٹ میں چھوٹی تھی، تو بس ایسے کہہ دیا کہ محمد وہ صفیہ جو اتنی سی ہے. یہ ہمارا اشارہ ہوتا ہے نا چھوٹی چیز کے لیے. تو آپ نے کہا عائشہ تم نے وہ بات کہہ دی ہے کہ اگر میں اس کو اٹھا کے سمندر میں ملا دوں تو کالا پڑ جائے سمندر اس سے. اتنا سا کہہ دینا. اور ایسے منہ پھاڑ پھاڑ کے القابات رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس ٹائم اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے، یقین کریں تکلیف ہوتی. باقاعدہ اللہ تعالیٰ لا کہہ کر منع کر رہے ہیں. اور میں پھر کہہ رہی ہوں جنہیں بہت شوق ہے نا جوائنٹ سسٹمز کی فیملیز چلانے کا، ان پر یہ احکامات اور لازم ہے. 4 بہویں ایک جگہ رکھنا بہت آسان ہے، لیکن 4 بہوؤں کے درمیان یہ والے معاملات نہ آئے. اس کو چلانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. پردے کا بھی لحاظ رہے، تانے تشنیاں بھی نہ ہو، اور بھابھیوں کو، دیورانی جٹھانیوں کو برے القاب سے کسی کو سست قدم بد ہضم کہہ دیا، کسی کو فلانا کہہ دیا. اسلام میں برے القابات سے یاد کرنا بہت سخت منع ہے. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہ ظالم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ہر وقت گمان کی کیفیت، مجھے پتا ہے وہ مجھے ہی کہہ رہی ہوگی،
دیکھا اس نے مجھے جان بوجھ کے نہیں بلایا. ایک حدیث آتی ہے کہ بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ ہے وہ گناہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا اپنے مسلمان بہن بھائی سے بدگمان ہو جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ہمارے 80% رشتہ داریاں جو خراب ہوتی ہیں وہ کس سے ہوتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں پتا، کچھ نہیں پتا اس نے مجھے کہا ہے یا نہیں، بس خود سے اوور تھنکنگ. اور اتنا سوچنا. مجھے پتا ہے وہ مجھے ہی دیکھ کر ہنسی تھی نا، مجھے پتا ہے وہ تھی ہی ہے نہ، اس کو پتا اس کے اچھوں کو بھی نہیں پتا. بدگمانی آپ سے عبادت کی لذت لے لیتی. آپ نماز میں بھی کھڑے ہو کے نا کسی کے بارے میں برا خیال ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مومن بھائی سے 70 بار نیک گمان کرو. 70 مطلب انلمیٹڈ ٹائپ. سوچو نہیں ہو سکتا اس نے مجبوری میں کیا ہو سکتا ہے وہ ایسا ہے نہیں، شدید مجبوری میں اس نے شاید ایسا کر دیا ہو سکتا ہے میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پڑھے. اچھا یہ بہت گمان کرنے ہی کی ایک شکل اوور تھنکنگ بھی ہوتی ہے. رسول اللہ کی بہت پیاری حدیث ہے. آپ نے فرمایا اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہے. اگر بندہ یہ سوچتا ہے نا میں بخشا نہیں جاؤں گا، اللہ کہیں گے جا نہیں بخشتا. یہ دوائی مجھ پہ نہیں اثر کرے گی، بیکار میں پیسے لگا دیے میں نے اس پہ، نہیں اثر کرے گی. جیسا بندے کا گمان ہوگا ویسا اللہ کا معاملہ ہوگا. اس لیے اسلام میں مایوسی منع ہے، کیونکہ مایوس ہوگا اللہ سے بدگمان ہو جائے گا، وہ معافی نہیں کر سکتا مجھ کو. انسانوں سے بدگمان ہونا شروع ہوتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے وہ اپنے رب سے بدگمان رہنے لگتا ہے. جی اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے. بار بار آپ دیکھیں گے خالق سے کنیکشن نا مخلوق کے ذریعے بنتا ہے. آپ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اللہ سے رابطہ نہیں خالی بنا سکتے، یہ وقتی ہوگا، ٹیمپرری ہوگا. آپ اس کے بندوں سے گزر کے اس تک پہنچ سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا شکر گزار نہیں ہوتا. اور آج میں کہہ رہی ہوں جو بندوں سے بدگمان رہنے کی عادت رکھتا ہے وہ کس سے بدگمان رہنے لگتا ہے؟ رب کریم سے. تو بہت زیادہ گمان مت کریں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے پاس لکھ لیجئے. یہ کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تجسس نہ کرو. ولا تجسسو. تجسس کرنا کیا ہوتا ہے؟ ٹو میں رہنا، جاسوسی کرنا. اچھا خود نہیں کر سکتے تو اپنے جیمز بونڈ ٹائپ کے بچے پیدا کر دیے، اور مامی نے کیا کھایا، فلانی کتنے بجے سو کے اٹھی، چاچی نے کیا تمہیں کہا، کان لگا کے سننا. حدیث میں آتا ہے کسی نے اگر کسی کے خط میں جھانکا تو اس نے نارے جہنم میں جھانکا، آگ میں جھانکا. کسی کے گھر کی چھوٹی سی وہ سلائی کھلی ہوئی ہے دروازے کی، وہاں سے آنکھ اندر لگا کر کے جھانک لینا. ہم نے سورہ نور میں بھی حدیث پڑھی تھی کہ جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اور گھر والے نے پلٹ کے اس کی آنکھ میں پتھر مار دیا تو مارنے والے کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا. اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی. کیوں؟ اس نے جھانکا. اس نے ہمارے ہاں میسیجز میں گھسنا، ہمارے ہاں میاں بیوی کے معاملات میں اندر اتنی لمبی بڑی ساری ناک لے کر گھس جانا. اسلام میں تجسس منع ہے. 90% عورتوں کو تجسس کی بیماری ہے. 90% عورت پر تجسس ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی کیا ان کی خواہش ہوتی ہے؟ تجسس. تمہاری عیدی کیا ہے؟ جس نے کچھ دکھانا ہوگا نا اللہ کے واسطے وہ آپ کو آ کے دکھا دے گا. مت اپنی بزرگی کو ضائع کریں اس عمر میں ٹو لگا لگا کے. کتنے بجے؟ اچھا سیپریٹ بھی ہو گئی یہ بہویں نا، سیپریٹ بھی ہو گئی دیورانیاں جٹھانیاں، پھر بھی ٹو لگا کے رکھنا کہ یہ اٹھتی کتنے بجے سے، اس نے آج پکایا تو میاں کو کیا کھلایا. یہ ان دونوں کا ریلیشن ہے. کیپ اے سیف سائڈ اوے. جی کتنے نمبر ہے، ہاں یہ بھی مت پوچھیں، یہ بھی تجسس کی ایک شکل ہے. شادی ہوئی نہیں پھر کوئی خوشخبری ہے، بھائی ہوگی تو دکھ جائے گی نا، کس بات کی تکلیف ہے؟ کہیں رشتہ لگا دیا، رشتہ لے کر آئی ہو جو پوچھ رہی ہو. بس تجسس اور کچھ نہیں. تو بیٹی والی ہو گئی تمہاری. ہر وقت جیمز بانڈ دیکھا ہے کبھی؟ 2121 جیمز بانڈ والا، بس ہر ایک کے پیچھے پیچھے ٹو لگانا. ایک عورت جو ہے نا ایک دربار میں آتی ہے اور ایک تھال کے اوپر نا کپڑا ڈھانک کر آتی ہے. جیسے ہی وہ تھال لے کر کسی دربار میں داخل ہوتی، لوگ پوچھتے ہیں سنو اس کے اندر کیا ہے، سنو ذرا اس کے اندر کیا ہے. تو کہنے لگی اگر بتانا ہوتا تو کپڑا کیوں ڈھانک کر لاتی. بس یہ سمجھ لیجیے جس نے آپ کو کچھ بتانا ہوگا نا وہ بتا دے گا. اپنے کان اپنے سر کے ساتھ چپکا کے آگے نکل جائیں. خود نکل جاتے کان اسی محفل میں چھوڑ کے آتے ہیں، پتہ تو لگے. پھر بچوں سے پوچھتے، پھر بہن سے پوچھتے، پتہ ہے میں نہیں گئی شادی میں، بتانا ذرا کیا پہن کے آئی تھی، وہی والا جوڑا پہن کے آئی تھی. یہ سب تجسس ہے.
اور قرآن میں سورہ حجرات میں ہماری تربیت کی جا رہی ولا تجسسو، تجسس میں عمر معلوم کرنے کا تجسس ہے، سیلری معلوم کرنے کا تجسس ہے، منہ دکھائی میں کیا ملا، پہلے دن سے ہی اماں تجسس کر رہی ہوتی بیٹا کیا دیا منہ دکھائی میں، یہ سب تجسس میں آتا ہے. ولا تجسسو، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ نمبر معلوم کرنا ریزلٹس کے، تجسس ہے. کسی کا بچہ، آپ کی جٹھانی جس سے ویسے کمپٹیشن چل رہا ہے آپ کا، آپ اس کے بچے کے ایک او لیولز میں نمبر کس لیے معلوم کر رہی ہے؟ دعا دینے کے لیے یا ٹو لینے کے لیے کہ بھی اپنے بچے کو اس سے آگے لے کر جانا ہے. یہ سب تجسس میں آتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو. اور تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے. تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. غیبت ایک اور بہت گندی بیماری ہے جو بڑے سے بڑے معاشرے کو ناسور کی طرح چاٹ لیتی ہے. غیبت، بیک بائٹنگ، جو بات سامنے نہیں کہہ سکتے وہ چلے جانے کے بعد کہہ دینا. رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر وہ برائی جو میں نے اپنے بھائی کے لیے کی وہ اس میں موجود ہے تب بھی غیبت ہے؟ آپ نے کہا ہاں. اگر موجود نہ ہوتی اور تو کہہ دیتا پھر تو بہتان تھا. سمجھ آ رہی؟ غیبت، اتنی سی مثال دوں گی غیبت کی کہ میرے یہاں کوئی کالا مسا جیسا دانا نکلا ہے اور گھر جا کے آپ بولیں کتنا برا لگ رہا تھا ان کے چہرے پہ کالا مسا، جبکہ غلط نہیں کہہ رہی تھا میرے چہرے پہ، لیکن کیوں ڈسکس کیا مجھے گھر جا کے. ایسی کانشیس لیول پہ زندگیاں گزارے تو شادی سے آنے کے بعد جو 1 گھنٹے چائے کی سڑکیوں کے ساتھ باتیں چل رہی ہوتی نا، کتنی موٹی لگ رہی تھی شادی کے شرارے میں، بالکل سوٹ نہیں کر رہا تھا. لگ پتا جائے ہم لوگوں. تو آپس میں غیبت کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. غیبت اس قدر بدترین گناہ ہے. غیبت کی چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں. غیبت کرنے والا ایسا بے بس انسان ہے نا جس کو ایک چسکا لگ گیا کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک درخت آپ نے اپنے صحن میں اگایا کھجور کا اور سالوں کی آپ نے اس پہ محنت کی، لیکن جب پھل دینے کا وقت آیا تو وہ کسی اور کے صحن میں جا کے پھل دے دیا اس نے. غیبت بالکل ایسی ہے. آپ جس سے بغض کی وجہ سے اس کی برائی کر رہے ہیں غیبت میں، گویا آپ اپنی ساری کی ہوئی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں. قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا جس کی فلاں بندہ غیبت کرتا تھا. کیا ہوگا؟ اس بندے کی نیکیاں اس بندے کے اعمال نامے میں داخل کر دی جائیں گی، ایک غیبت کے بدلے، دوسری غیبت کے بدلے. پھر دیکھیں گے پھر بھی غیبت کا کفارہ پورا نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کی غیبت کرتا تھا اس کے گناہ نکال کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دو. تو اس ٹائم اس سے زیادہ غریب کوئی ہوگا جس کی تہجد، نیکیاں، اذکار، روزے سب یہاں جاتے رہیں گے اور اس شخص کی بدماشی اس کے حصے میں آتی رہیں گی. میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گی اس غیبت کے انڈر پہ حکمران کی بھی برائیاں مت کریں، یہ بھی غیبت ہے. کیوں؟ آپ صرف دیکھیں اس میں جو لیڈر ہے نا، جیسے ایک کے خلاف دوسرا کھڑا ہوا ہے، آپ سپورٹ ان کو کریں. ہم کیوں آصف زرداری کو اتنا ڈسکس کرتے ہیں؟ کون سا اس تک ہماری باتیں پہنچی؟ کیوں نہ مسلح پہ آ کے ڈسکس کر لیں. ہر گھر میں بس چائے کے ساتھ جو نا لگا لو ایک مارننگ شو، ایک ٹی وی شو اور غیبتیں شروع. ہاں ظالم کے خلاف پیچھے آ چکا، اس کی زیادتی کے تو خلاف لڑو، بٹ یہ زبان کے چسکے نہیں. جب بے نظیر بھٹو کی وفات ہوئی، کس کس گھر میں آصف زرداری پہ باتیں نہیں چھاٹی گئی؟ کہ کیا تھا؟ لا تھا آپ کے پاس؟ کون تھے ہم لوگ؟ ہم پہ کیا الہام ہوا تھا کہ اس نے قتل کروایا ہے یا نہیں؟ یہ تھا تجسس، یہ تھا بہتان باندھنا. کچھ واللہ عالم، قیامت کے دن جب قتل اور قاتل کا فیصلہ ہوگا تو بہت سی چیزیں کھل جائیں گی. حکمران تک کی بھی آپ بے مقصد جو غیبتیں کرتے ہیں نا وہ بھی اسلام نے منع. ہاں کوئی سپریم لیڈر آ کے اس کے خلاف بات کرے پھر آپ نکل کے سامنے آئے. یہ صرف جو شوز دیکھتے وقت برائیاں ہوتی ہیں نا اس کی بات کر رہی ہوں. کتنا مت ڈسکس کرے یار پلیز. اتنا ڈسکس کرتے ہو، ذرا سا بولے تھوڑی سی نوافل زیادہ کر لو تو ہاں میں پڑھ لیتی ہوں صبح اپنا سپارہ. اچھا جی، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. دس از دا اونلی ریزن کہ آپ کسی برادری میں پیدا ہوئی اور میں کسی برادری میں. بس کیا ریزن ہے؟ جٹ پہچانے جائیں، گجر پہچانے جائیں، تمیمی پہچانے جائیں. بس قومیں کس لیے بنائی گئی تھی؟ اس لیے نہیں بنائی گئی تھی ہماری برادری کا ہوگا تو شادی ہوگی، ہماری ناک کے برابر اس کی ناک ہونی چاہیے. ہم نے برادری کے نام پہ جو یہ خود سے ایلیگیشنز لگائی ہیں نا، کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی؟
اللہ کے نبی نے تو یہودی کنورٹڈ عورت سے بھی شادی کی، آپ نے تو بہت ہی پست درجے پہ جا کے بھی شادی کی، کنیز سے بھی شادی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وقت کے مشہور تاجر کی بیٹی سے بھی شادی کی. تو ہمارے ہاں قوموں اور برادریوں کے نام پہ کیوں شادیاں بینڈ کر دی جاتی ہیں؟ ہم اپنی برادری سے باہر نہیں دیتے. آپ کی برادری رسول اللہ کی برادری سے زیادہ محبوب تر ہے. جب انہوں نے اس سے باہر اور اندر لین دین کر لیا بچیوں کا، تو آپ کو کون سی تکلیف ہے؟ بچیاں بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں، ہم نہیں کریں گے برادری. اللہ نے کہا میں نے تو صرف تمہارے کو برادریاں اس لیے دی تھی یا قومیں اس لیے دی تھی تاکہ کیا ہو، پہچان ہو جائے. اچھا آپ فلاں ذرا سا بولتے ہیں نا، مثال کے طور پہ جٹ لوگ بات کرتے ہیں یا ہندکو زبان بولنے والے، آپ فوراً ان کے لہجے سے آپ وہ ہیں، آپ میمنی ہیں. یہ صرف اس لیے تھا کہ پہچان ہو جائے اس چیز کی. اس کو پہچان بنا لیں اس لیے نہیں تھا. قومیں برانڈ نہیں ہوتی ہیں کبھی، ٹھیک ہے. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ان سے کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہی حال ہمارا ہے، ابھی منہ کے مسلمان ہیں، ابھی ایمان نے پوری طرح سے ہمارے دلوں میں جڑ نہیں پکڑی. اللہ سے دعا مانگے اللہ ان مبارک گھڑیوں میں میری زبان اور میرے دل کو مومن کر دیجیے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، وہ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مدعیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو. اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں. اتنی پیاری آیت ہے. مت احسان جتاؤ کہ میں مسلمان ہو گئی. یہ تو اللہ کا احسان ہے. کتنے ہیں جو آج گائے کی پوجا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ اور میں ملک پاکستان میں پیدا ہونے کی جگہ پیدا ہو جاتے کسی یہودی عیسائیوں کے شہر میں، کیسے ڈھونڈتے اس اسلام کو؟ ہم سے ایک حدیث ریسرچ نہیں کی جاتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی پنڈت کے گھر کی پیدائش ہوتے ہیں، ہم کہاں سے اس سچے دین کو ڈھونڈتے؟ کیسا، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو میرا تم پر احسان ہو گیا کہ میں نے تمہیں کلمے سے نواز دیا. مت اللہ پہ احسان جتاؤ میں گھنٹوں تیرا قرآن پڑھتی ہوں. شکر کر تیرے گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹوں میں اٹھا کے اس نے تجھے اپنے کلام کے سامنے لا کے بٹھا دیا. جتنا ہو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ ہم کیا تھے. اگر ہم وہی ہوتے نا، آج انہی ٹھڈوں میں پل رہے ہوتے گناہوں کے ساتھ. پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی میرے مالک، تو نے ایسے مٹھی پکڑی، دل کو مٹھی میں لیا اور ہمارے دلوں کو ایسے پھیر کر ہی رکھ دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ.